یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی. پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے. اس کے ضمن میں پہلے تو آیت سن لیجئے، آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ انبیاء کی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کام کرو. اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت، تمہارے حصے کی نصیحت. لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے. فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں. یہ آگے بعد کے حالات بھی، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود ہے. من قال بہ صدقہ. جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا اس نے. ومن حکم بہ عدل. اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا. ومن عمل بہ اجر. اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے گا. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. یاد کرو ذرا جب تم ہندوستان میں، اب یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اقلیت میں تھے. ہندو 4 گنا زیادہ تعلیم یافتہ، سرمایہ دار، انگریز کے قریب. انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمان سے. مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کے جراثیم ہے. ہندو کے لیے کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز. پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے ہو گئے. ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی. اس وقت جو خوف طاری تھا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں تمہیں دبا لیا گیا. ہندو غالب تھا. جو پروونسز جو تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں تو ہندو غالب تھا. میجورٹی میں بھی تھا. میجورٹی کے صوبے جو ہے مسلمانوں کے، وہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس رہن تھی. اور اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو یہاں تو مسلمان کو تعلیم یافتہ ہوتا ہی نہ. میڈیکل کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، انجینئرنگ کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا. وہ تو کوٹا بنا دیا گیا ہے، اتنے % سیٹیں ملیں گی چاہے نمبر کم ہو. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اب یہ تھا مستقبل کا خوف. تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے. ہندو چھا جائے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو تمہارا مذہب تبدیل کرے گا، ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا، ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا. اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے. یہ 16 اپریل 1946 کو تقریر کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد اعظم. یہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کالج کا ہال ہے، خواتین کے اجتماع میں، جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. جو شخص ذرا بھی واقف ہے جناح کی شخصیت ہے وہ جانتا ہے وہ لفظوں سے کھیلنے والا نہیں تھا. وہ اوریٹر نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، جوشیلا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا. تو بہت ٹھنڈا آدمی. وکیل تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ججی تو نہیں بات کرتا. تو تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم. تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں 2 ملک عطا کر دیے. آؤ
کم سے کم اس وقت کے ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں سے 2/3 کو ہندو کے غلبے سے بچا لیا۔ 10 کروڑ کل آبادی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی اس وقت، اس میں سے 6.5 کروڑ یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں آ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ گئے 3-3.5 کروڑ، تو کم سے کم یہ تو بچ گئے نا۔ تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے، فآواکم، تمہیں اللہ نے پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی تائید سے تمہاری نصرت خصوصی فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے، وہی یاد کچھ ہوگی کسی کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ میں نے وہ اگلی آیت کون سی پڑھی؟ سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے، یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کرو گے، تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہماری آزادی وہ نہیں ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے، ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگریز سے، تاکہ تیرے بندے بنے، تیرا دین قائم کرے۔ اگر یہ ہم کرتے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے اور علاقے فتح کرتا، کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جانے دیتا، لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی، اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کون ذمہ دار ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے، البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن لعلکم تشکرون نہیں کرو گے تو عذاب، اللہ نے 25 برس قمری اعتبار سے 25 برس مہلت دی، پھر عذاب کا پہلا کوڑا پڑا مشرقی پاکستان، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ، کتنا اسلحہ، کتنے ہمارے جہاز، کتنے ہمارے ٹینک ہندو کے پاس گئے، ہمارا مورال زمین پر پاتال میں، ہندو کا مورال آسمان پر، زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا مغربی پاکستان بھارت کے لیے، اب وہ تو اللہ کی مرضی تھی، نکسن کے دل میں بانٹ ڈالی۔ حدیث میں آیا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ نکسن، اندرا گاندھی مرتے دم تک شکایت کرتی رہی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، اس نے کوسیجن سے بات کی ہاٹ لائن پر، بند کرواؤ جنگ، اور کوسیجن نے حکم دیا اندرا گاندھی کو، یونیلیٹرل سیز فائر، یک طرفہ جنگ بندی بھارت نے اعلان کیا، ورنہ ہمارا سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بڑھ رہا تھا بھارت، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بھارت تیزی سے بڑھ رہا تھا، لے دے کے جنرل ٹکا خان موجود تھے صرف، اور یہ سلیمان کی میں ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایئر فورس ہماری پیرالائز کر دی تھی بھارت نے، جبکہ 1965 کی جنگ ہم نے ایئر فورس کی وجہ سے جیتی تھی، لیکن 71 میں آ کر روس نے ان سے ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جن کے اندر کہ وہ ایواکس لگے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ہمارا جہاز حرکت کرتا تھا انہیں پتہ چل جاتا تھا، اور ہماری بیچاری کیا، ہماری نیوی ہے ہی کیا، بھارت کے مقابلے تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہماری بیچاری نیوی اس کو آ کر وہ کیماڑی میں مار کر گئے ہیں، یہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ پہلا کوڑا تھا کہ دوسرا اور بڑا کوڑا تنا ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے، معجزہ ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے،
جس میں توبہ، حقیقی توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع ہو جائے، ایک عوامی سطح پر عزم مصمم پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور تن من دھن اسلام پر نچھاور کر دینا ہے۔ کوئی عجب نہیں، قوم یونس پر بھی عذاب کے آثار آ چکے تھے، اس کے بعد توبہ کی قوم نے، تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا۔ یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، تاریخ میں ہوا ہے، اس کا بھی ایک خاص سبب تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت۔ آگے چلیے، کس قدر پیارے الفاظ ہیں یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے پاس، تم نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ ملک لیا تھا، اب اس کے اندر اپنی منمانی چلاؤ گے بجائے اللہ کے حکم کے، اپنی قانون سازی کرو گے بجائے شریعت کی تنفیذ کے، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ سب سے بڑی جو ہے امانت وہ یہ پاکستان ہے تمہارے پاس اللہ کا، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، فکر معاش ہے، اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے، 10,000 20,000 فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں، کہیں سے لے لیں گے، ڈاکہ مار لیں گے، رشوتیں لے لیں گے، غبن کر لیں گے۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں، یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے۔ مال، ایک بیڑی یہ پاؤں پہ پڑی ہوئی ہے مال کی، اور دوسری بیڑی جو ہے وہ اولاد کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ہتھ کڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ٹھیک ہے، ان کا حق ایک حد تک، مناسب حد تک ادا کرو، انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور دیکھ لو اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اولاد تمہیں کیا اجر دے دے گی؟ تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں، پوری جسم و جان کی قوتیں پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر، اور یا مکانوں پر اور بلڈنگوں پر۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں کو بدلہ دے سکے گی؟ یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں جی آپ تو دقیانوسی آدمی ہیں، آپ تو پرانے دور کے آدمی ہیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اس کا سینے پر سانپ لوٹتا ہے، یہ میرا بیٹا بول رہا، یہ وہ ہے جسے میں سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں، یہ میرے وجود کا تسلسل ہے، اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اور مجھ سے بات کر رہا۔ باقی تو آپ کو معلوم ہے، والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے، کوئی جھگڑے کے لیے، کوئی اور ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تمہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جو اس پہ پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے، وہ کسی پر نعمت دیتا ہے تو اگر اس کا حق ادا کرے تو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کرے، کفران نعمت، تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ ایک شدید عذاب کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھا، پاکستان ختم ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو ابھی آپ سے کہا، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، 71 میں صرف 6 دن کی مار تھا پاکستان بھارت۔ It could have vanished from the map of the world right in 1971۔ یہ اللہ نے مزید مہلت دی ہے، مزید مہلت دی، مزید مہلت دی۔
اور مہلت کن کے ذریعے سے دلوائی ہے؟ ہمارا زور چلتا تھا نکسن پر، کوئی ہمارا زور چلتا تھا کوسیجن کے اوپر؟ اور اندرا گاندھی تو فاتح تھی، وہ ہماری بات سننے والی کہاں تھی؟ اس نے تو بڑے فخر سے کہا تھا ہم نے نظریہ پاکستان، دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ کہاں گیا تمہارا دو قومی نظریہ؟ کیوں علیحدہ ہو گیا مشرقی پاکستان اگر تم ایک قوم تھے؟ اور ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکا لیا مسلمانوں سے۔ یہ اس کی فاتحانہ شان تھی اندرا گاندھی کی۔ تو اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، پھر اس کے لیے تیار ہو۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وہ جب آئے گا، عوامی عذاب جب آتا ہے تو وہ پھر فرق نہیں کرتا۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا۔ آپ کا حساب کتاب یہ ہے انڈیویجول، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ وہاں قومی سطح کا حساب نہیں ہے، قومی سطح کا حساب یہاں ہوتا ہے، اور یہاں پہ پوری قوم پکڑی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں اسپانیہ کی مثال دے چکا، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اے مسلمانوں، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا اونچا مقام دیا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔